یہی اہل سنت کا موقف ہے، اسی پر جمہور ہیں، اسی پر ہم نے قائم رہنا ہے، اسی کی آخری بات پہ بات ختم، اور وہ ہے امام تفسیر رازی فخر الدین رازی، جن کی تفسیر جلالت کے اعتبار سے اتنی درجے والی ہے کہ علماء سے التفسیر کی چھپی ہے۔ دو حدیثیں مشہور ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماسل اہل بیتی کا ماسل سفینۃ نوح من راکب فیہا نجا، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس کشتی پہ سوار ہوا پار ہوا۔ دوسری حدیث ہے فرمایا صحابی کن نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرا ہر ایک صحابی آسمان ہدایت کا چمکتا ستارہ ہے، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ دونوں حدیثیں امام فخر جہاں رازی نے نقل کی۔ مشکات شریف میں بحوالہ رزین یہ موجود ہے، اصحابی کا نجوم والی، اور اہل بیت کے بارے میں ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، دیگر مفسرین نے بھی، روح المعانی وغیرہ نے بھی بیان کی۔ امام کا تبصرہ سنو، امام فخر جہاں رازی کہتے ہیں نحن الان فی بحر التکلیف وتضربنا امواج الشبہات والشہوات وراکب البحر یحتاج الی امرین احدہما السفینۃ الخالیۃ عن العیوب والسقب والثانی الکواکب الظاہرۃ الطالعۃ النیرہ۔ ہم اس وقت بڑی مصیبتوں میں ہیں، شبہات کے اور شہوات کی جو لہریں ہیں نا وہ ہمیں مار رہی ہیں، ہم تکلیف کے سمندر میں ہیں، بد عقیدگیاں بد عملیاں زوروں پر ہیں، اور جو سمندر کی سوار ہو نا، سمندر کا مسافر دو معاملوں کا محتاج ہوتا ہے۔ نمبر ایک السفینۃ الخالیۃ عن العیوب والسقب، اسے جہاز اور کشتی وہ چاہیے جو ہر عیب سے، سوراخ سے، اس طرح کے معاملات سے بالکل بے عیب ہو، ورنہ ڈوب جائے گا۔ تو جسے کشتی نوح فرمایا وہ ہر عیب سے پاک ہے، ان کا ہر فرد اہل بیت کا، چھوٹا بڑا مرد و زن پیر و جوان، ہر فرد کی ہم تعظیم کریں گے۔ اور وَالثَّانِي الْكَوَاكِبُ الظَّاهِرَةُ الطَّالِعَةُ النَّيِّرَةُ، اس سمندری مسافر کو دوسری کیا چیز چاہیے؟ سمندر کا سفر دن کو نہیں ہوتا، اکثر رات کو ہوتا ہے، چمکتے ستارے جو روشن ہو، بالکل ظاہر ہو۔ تو ہمیں ہر ایک صحابی کی بھی ضرورت ہے، ہر ایک کی، وہ حضرت امیر معاویہ ہو، حضرت ابو سفیان ہو، حضرت ہند ہو، ہر صحابی ہر صحابیہ کی محبت ضروری ہے۔ کہتے ہیں کوئی خوش نصیب ہے جس نے دونوں جماعتوں کا دامن تھاما ہوا ہے۔ روافض تو اہل بیت کا جھانسا دے کے صحابہ سے بگاڑ بیٹھے، اور خوارج صحابہ کے جھنڈے اٹھا کے اہل بیت کے دشمن ہوئے۔ تو کون ہے مسافر تکلیف کے سمندر کا جو نہ اس کشتی محبت کو چھوڑے اور اسے سالم بھی مانے، نہ ستاروں کا دامن چھوڑے اور انہیں نیر بھی مانے؟ فَإِذَا رَكِبَ تِلْكَ السَّفِينَةُ وَوَقَعَ نَظْرُهُ عَلَى تِلْكَ الْكَوَاكِبِ الظَّاهِرَةِ، کیونکہ جب مسافر سوار ہوتا ہے نا تو اس کی نظر ستاروں پر بھی ہوتی ہے۔ کان رجا سلامت غالباً، تاکہ سلامتی نصیب ہو۔ فَكَذَلِكَ رَكِبَ أَصْحَابُنَا أَهْلُ السُّنَّةِ سَفِينَةَ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ وَوَضَعُوا أَبْصَارَهُمْ عَلَى نُجُومِ الصَّحَابَةِ فَرَجَوْا مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ أَن يَفُوزُوا بِالسَّلَامَةِ وَالسَّعَادَةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اس پردہ زمین پر ہمارے اصحاب اہل سنت سنیو تمہیں مبارک ہو، جو کشتی اہل بیت پہ سوار بھی ہیں اور نگاہ آسمان ہدایت کے چمکتے ستاروں پر بھی ہے، اور اللہ سے امید ہے کہ سلامتی سے پار لگ جائیں گے۔ ان ہر دو حدیثوں کا جو مفہوم امام فخر جہاں رازی نے بیان کیا، اسی کو امام عشق و محبت مجدد دین و ملت نے یوں منظوم کیا، اور آج کی تاجدار صداقت کانفرنس کا اے آنے والے چھوٹوں بڑوں، جوانوں بوڑھوں، طلبہ اساتذہ، سب یہ پیغام لے کے چلو، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور نو ہے اطرت رسول اللہ کی۔
بحمد اللہ ہمارے ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے، دوسرے میں دامن صحابہ ہے۔ ہم نہ اہل بیت کی گستاخی کریں گے نہ صحابہ کی۔